بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، دعا یدعو بلانا پکارنا، اور انسان بلاتا ہے شر کو، دعاءہ بالخیر، خیر کے بلانے کی طرح۔ اصل میں تھا کدعائہ، ایسے جیسے خیر کو بلایا جاتا ہے، یعنی شر کو کا ایسے طلبگار ہے جیسے خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز، عجول عجلت سے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا اور رات کو، آیتینی، دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات والی نشانی کو ہم نے سیاہ بنایا۔ محا یمحو کا اصل معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ تو رات کو چونکہ چیزیں نظر نہیں آتی تو اس لیے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا، رات کو ہم نے دھندلا بنایا یا رات کو ہم نے سیاہ بنایا، یعنی مٹی ہوئی چیز بنایا جس میں سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے پیدا کیا رات کو اور دن کو دو آیتیں، یعنی ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فمحونا آیت اللیل، پس ہم نے رات کی نشانی کو اندھیرے والا بنایا۔ وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا۔ مبصرہ، بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں نا، یعنی روشن۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اس دن میں۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جانو، عدد السِّنِينَ، سن سال کو کہتے ہیں، سالوں کا عدد، والحساب، اور حساب جانو، یعنی جو سال ہے نا کنٹینیو چل رہے ہیں، 1 سال 2 سال، یہ حساب دن اور رات سے تمہیں پتہ چلے گا، ٹائم کا پتہ چلے گا، اور بہت سارے حساب و کتاب اس سے ہو سکیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے کھول کے بیان کر دیا، تفصیلہ کھول کر، یعنی قرآن میں ہم نے ہر چیز کو، یعنی جو ضروری چیز ہے انسان کی ہدایت کے لیے، سب کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ، چمٹا دیا ہے ہم نے اس انسان کے ساتھ، یعنی اس کو چمٹا دیا ہے ہم نے، کیا طائرہ، یعنی اس کے اعمال نامے کو چمٹا دیا ہے۔ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، طیارہ اسی سے ہے نا، ہوائی جہاز کو۔ مطار عربی میں ایئرپورٹ کو کہتے ہیں، طیارہ اترنے کی جگہ۔ تو اب خوب سمجھیں اس طائر کا مطلب اعمال سے کیسے ہے۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں، تو عرب لوگ پرندوں سے بدشگونی یا نیک شگون لیا کرتے تھے۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرندہ بیٹھا ہے نا، اس کو اڑاتے تھے، اگر یہ اس طرف کو اڑ گیا تو اس کا مطلب کام کر لو، اچھا ہونے والا ہے فیوچر میں، ادھر کو اڑ گیا تو نحوست کے الٹا ہونے والا ہے۔ تو اس عمل کو، یعنی کسی کام کو دیکھ کر کوئی شگون لینا نحوست کا یا خیر و برکت کا، اس عمل کو تطیر کہا جانے لگا۔ تطیر یعنی طیر سے نکلا، تطیر کا معنی شگون لینا، جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، انا تطیرنا بکم، لوگوں نے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے معاذ اللہ نحوستیں آئیں گی۔ تو طائر سے یہ نکلا ہے۔ تو خیر، اور یعنی خیر ہوگا یا شر ہوگا، تو یہ طائر سے نتیجہ نکالتے تھے۔ تو اسی لیے ہر اچھے اور برے عمل کو بھی اس معنی میں طائر کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اچھائی اور برائی کی ایک علامت ہے پرندہ، عرب کے یعنی ذہن کے مطابق اور ان کے نظریے کے مطابق۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لغت میں جب کوئی چیز شامل ہوتی ہے نا، تو جب وہ ہو جائے تو پھر اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، کیونکہ اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا، اچھے اور برے شگون کے کانسیپٹ کو اسلام نہیں مانتا، لیکن چونکہ یہ لفظ ڈکشنری کا حصہ بن چکا ہے تو لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے نا قرآن، تو جو بھی عرب کے محاورے ہوں گے وہ استعمال کرے گا قرآن۔ ہم بھی بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جن کے پیچھے فلسفہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ اردو زبان کا یا انگلش کا حصہ بن گئے تو پھر ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے اب یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب یہ طائر جو ہے اچھے یا برے عمل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی استعمال ہو رہا ہے یہاں قرآن میں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہم نے چمٹا دیا ہے اس کے اعمال کو، فی عنقہ، اس کی گردن میں، یعنی گویا اس کی گردن کا حالہ بنا کے، گردن کا ہار بنا کے اس کی گردن میں ہم نے ڈال دیا ہے۔
ہر انسان کو چمٹا دیا ہے، یعنی اس کے عمل کو چمٹا دیا ہے ہم نے، فی عنقہ، اس کی گردن میں. تو اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر انسان کے اعمال کو، اچھے اور برے